الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا اور فرشتوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ زمین میں فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی بہت زیادہ حکمتوں میں سے ایک حکمت کو ظاہر کرتے ہوئے اور ان کا جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اس کا جواب ارشاد ان آیات کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ وہ جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا تھا ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر یہ ساری چیزیں کائنات کے اندر جتنی ہیں یہ ان کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ اب جیسے اگلی آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 32 کے اندر قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے ساری اشیاء کے نام بتا دیے اور فرشتے نہیں بتا سکے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے کہتا تھا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، تو اب یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ چھپاتے کس چیز کو تھے؟ فرشتوں نے ادب کی خاطر یہ جملہ تو بولا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، لیکن اس جملے کا جو نتیجہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کی جو وجہ بیان فرمائی وہ علم تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا کہ جو ظاہری طور پر فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فرشتوں کا علم انسان کے مقابلے میں محدود ہے۔ اب انسان کے اندر اس سے مراد ہر انسان کا علم نہیں، اس سے مراد خصوصی طور پر انبیاء کرام ہیں اور اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا علم یہ فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اب اس آیت کے اندر علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر بھی جس فضیلت کا معیار بنایا وہ علم ہے۔ ہمیشہ جو فضیلت کا معیار ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اب چونکہ علم ہی تقویٰ لے کے آتا ہے، یعنی تقوی کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ علم ہی کی ہے کہ انسان میں تقویٰ علم کے ساتھ آتا ہے۔ اب علم یہ ہر طرح کی عبادت اس میں شامل ہے، اور علم حاصل کرنا یہ کتنا اعلیٰ ہے۔ جیسے آج ہم صبح تفسیر قرآن ہم سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں قرآن کا، تو یہ کتنا ہمیں خاص اس حوالے سے حدیث مبارک سنیے
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک راوی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ کیجئے کہ صبح کو ہم تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے، تو لہٰذا اس کو بالکل مس نہ کیا کریں، اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ میں ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر یہ معلوم ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ اس کے ہم چند دلائل ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، فرشتوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس کو خلیفہ بنایا تو وہ ظاہری طور پر افضل ہوا۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرشتوں سے زیادہ علم دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو زیادہ علم والا وہ افضل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے حبیب آپ کہہ دو کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے برابر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جو ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے، یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو ظاہر بات جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تو افضل ہوگا، اور جو جھک رہا ہے وہ اسے درجے میں نیچے ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرشتوں سے اونچلے درجے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم کی اولاد کو، اور حضرت عمران کی اولاد کو تمام عالمین پر چن لیا، یعنی ان کو تمام عالمین میں سے ان کو سب سے افضل بنا کے ان کا انتخاب کر لیا۔ تو عالمین میں فرشتے بھی ہیں، یعنی ان کا انبیاء کا انتخاب ان کے بھی اوپر ہے۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اور عالمین میں فرشتے بھی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کے ہے، تو ظاہری بات پھر آقا علیہ السلام ان سے افضل ہوئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک کہ جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے اور 2 وزیر زمین میں ہے۔ آسمانوں میں 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں 2 وزیر ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو کس کا وزیر بنے تو گویا کہ وزیر بادشاہ کے لیے نیچے ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی حیثیت گویا کہ بادشاہ کی ہے، اور یہ ہستیاں ان کی وزیر ہیں۔ تو بادشاہ افضل ہوتا ہے یا وزیر افضل ہوتا ہے؟ بادشاہ ہی افضل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے قائم مقام رکھا اور ان کو وزیروں کی جگہ رکھا، تو ان کو وزیر مقرر کیا۔ تو وزیر تو بادشاہ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ تو آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کا آقا علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو انبیاء کرام علیہم رضوان علیہم السلام تمام فرشتوں سے، ہر ایک مخلوق سے، ہر ایک چیز سے، اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی جو ذات ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ افضل اور سردار ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ تو اس پورے واقعے سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے بغیر حکمت کے نہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا تھا کہ مالک تو پاک ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کا یہ بات کہنا کہ زمین میں فساد کریں گے یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی اعتراض تھا، وہ اس لیے تھا کہ حکمت معلوم ہو سکے۔ تو انہوں نے حکمت معلوم کی اور اپنے عجز کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کسی بھی بری چیز سے اللہ تعالیٰ
پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یہ کسی بھی کمی کوتاہی سے پاک ہیں۔ یہی کہا قالوا سبحانک، مالک تو پاک ہے، یعنی ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت، کیونکہ یہاں پر خاص ان فرشتوں کا جواب دینا تھا، یہاں پر حکمتیں بیان کرنا مقصد نہیں تھا، فرشتوں کے سامنے ان کے حساب سے ان کے ایک سوال کا گویا کہ جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔